دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، وہ جس کو سوچ کے سوتی نہیں ماں، کتابیں دیکھ کے روتی نہیں ماں، ہے اس کی واپسی کی راہ تک دے، یہ دروازہ کھلا بابا تو رکھ دے، وہ جو ساری نظروں سے گرا تھا، نہ تھا انسان نہ جس کا خدا تھا، مجھے ماں اس سے بدلا لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے ماں اس سے بدلا لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، وہ ڈر کے سامنے ہنستا گیا ہے، وہ اپنا چھوڑ کر بستا گیا ہے، یہ ایسی کہانی لکھ گیا وہ، کتابوں میں نشانی رکھ گیا وہ ماتھا چومنے والا لہو تھا، وہ جس نے خواب کا بھی خون کیا تھا، مجھے ماں اس سے بدلا لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے ماں اس سے بدلا لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ پیش کر رہے تھے تو اب میں مزاحیہ ڈرامہ کے لیے سہ سکول کے بچوں کو بلاؤں گا، وہ آپ کے سامنے ایک مزاحیہ ڈرامہ پرفارمنس کریں گے۔ غلامی میرا امریکہ سے دوست آنے والا ہے اور گھر میں کوئی صوفہ نہیں، اسے بٹھانے کے لیے کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ صاحب جی آپ فکر مت کریں، صوفہ میں بن جاؤں گا۔ اچھا بن جاؤ۔ بیٹھے۔ کیا حال ہے؟ امریکہ میں کیسے دن گزرے؟ اچھے دن۔ اچھا باتیں بہت ہو گئی، کچھ پانی منگوا۔ غلامی جاؤ صاحب کے لیے پانی لے کے آؤ۔ وقت محدود ہے، یہ چھوٹے بچوں نے چند کلپس تیار کیے تھے، تو اب میں بتدریج اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق جو کبھی اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اب میں ہمارے سہ سکول سسٹم کے ٹیچر جناب علادتہ شاکر صاحب کو گزارش کروں گا کہ سٹیج پہ آئیں اور تعلیم کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کریں۔ جناب علادتہ شاکر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، وجود بخشا ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو سب سے اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے،
اور فرشتوں نے اس حکم پر عمل بھی کیا ہے۔ اگر میں اور آپ اس واقعے پر قرآن مجید کی آیات میں ہی غور فرمائیں تو ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کا جو سبب ہے وہ صرف اور صرف علم ہے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تو ملائکہ کے سامنے بھی وہ چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی، آدم علیہ السلام کے سامنے بھی، مگر چونکہ ان چیزوں سے واسطہ دنیا میں آ کر فرشتوں کو نہیں پڑھنا تھا، انسانوں کو ہی پڑھنا تھا، تو آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں یاد رہیں۔ فرشتوں کے چونکہ وہ چیزیں ضروریات سے بھی خارج تھی تو وہ چیزیں ان کو سرے سے یاد ہی نہ رہیں، تو پھر آدم علیہ السلام نے یہ چیزیں بتلا دی، تو اللہ نے وہاں پر جو ان کے امتیاز کا سبب ہے وہ یہی فرمایا ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، تو انسان کا جو افضل ہونا ہے اس کا سبب تعلیم ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ علم ہے۔ اور علم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم بی اے کی ڈگری حاصل کر لیں، ایم اے کی ڈگری حاصل کر لیں، یہ علم کا مقصد نہیں ہے۔ علم کا مقصد ہے کہ انسان میں شعور پیدا ہو جائے، انسان میں انسانیت کی حقیقت کا علم پیدا ہو جائے، اور اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ رب العزت نے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اگر انسان جو ہے 15 سال 20 سال تک پڑھتا رہے مگر اس کی زندگی میں وہی حیوانیت نظر آئے، روشنی اور علم، شعور اور آگاہی نظر نہ آئے، تو اس نے علم حاصل نہیں کیا، اس نے چند الفاظ پڑھے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ علم کا جو مقصد ہے وہ دنیا کمانا نہیں ہے، وہ اپنے خالق کو راضی کرنا ہے، یہ علم کا اصل مقصد ہے۔ اور وہ انسان میں تب آ سکتا ہے کہ جب انسان کسی اچھے معلم کے زیر تربیت رہ کر اس کے پاس سے سیکھے گا۔ اور تربیت میں جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے وہ یا والد کا اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے یا استاد کا اپنے شاگرد کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ شاگرد جو ہوتا ہے اس نے اپنے استاد کے پاس بہت سارا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ مثلا جو بچہ نرسری پریپ میں آیا 5 سال تک پڑھتا رہا، 8 سال تک، 10 سال تک پڑھتا رہا، مگر اس میں صداقت نہیں ہم پیدا کر سکے، ہمارا ماحول اس کے اندر حیا نہیں پیدا کر سکا، ہمارا ماحول اس کے اندر رزق حلال کی چیز نہیں پیدا کر سکا، تو گویا کہ ہم نے اپنے پاس 10 سال آنے والے بچے کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ سند کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے FSC میں، وہ ایک مثال اکثر ہمیں دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ شہد کی مکھی نہیں ہوتی، یہ پھولوں کے اوپر جاتی ہے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس اپنے چھتے کی طرف آ جاتی ہے، تو وہ جو پھول ہے نا وہ شہد کی مکھی کو بھی خالی نہیں بھیجتا، اس کو کوئی ایسی چیز دے کر بھیجتا ہے جس سے جو چیز تیار ہوتی ہے اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فی شفاء للناس، اس میں پوری انسانیت کے لیے شفا ہے۔ سمجھا گیا؟ تو اگر ایک پھول کے پاس جانے والی شہد کی مکھی وہاں سے جو چیز لاتی ہے پوری انسانیت کے لیے شفا بنتی ہے، تو کیا خیال ہے اگر ہم علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، ایک ماحول کے اندر رہیں، مگر جیسے گئے تھے اپنی سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اسی طرح ہی رہیں، تو یہ ڈگریاں، یہ تعلیم، یہ پھر بالکل بے معنی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے، اب ایک طالب علم نے اپنے استاد سے کیا سیکھنا ہے؟ اگر استاد خود طالب علم کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اور طالب علم کو سکھاتا ہے کہ میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، فلاں کے ساتھ میرے معاملات ہیں، لہذا آپ اس کو کہہ دینا کہ آج سر آئے ہی نہیں تھے، یا سر بیٹھے ہوئے جا کر کوئی اس کو جھوٹ سکھا دے، تو اب جب طالب علم اپنے استاد سے خود ہی جھوٹ کی تربیت حاصل کر رہا ہے تو آپ اس کو میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے ہی دیں تو آپ نے اس کو کیا دیا ہے؟ سمجھا کہ نہیں؟ تو اسی سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس وقت ہمارے معاشرے کی، وہ آج کل معلومات بہت ہو چکی ہیں، علم بہت ہو چکا ہے، اصل جس چیز کی کمی ہے وہ ہے تربیت کا فقدان، کہ آج ہمارے اندر اخلاقیات کی اور ان چیزوں کی بہت کمی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیں، هل يستوي الذين
यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, फरमाया कि इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं है। अगर बे इल्म भी बेनमाजी है, इल्म वाला भी बेनमाजी है, तो बताओ दोनों में कोई फर्क है? अल्लाह तो कहते हैं इल्म वाला और बे इल्म बराबर नहीं है। जाहिल आदमी भी अच्छे अखलाक नहीं रखता, इल्म वाले के पास भी अच्छे अखलाक नहीं है, तो फिर तालीम ने उसको क्या फायदा दिया है? अगर जाहिल आदमी भी करप्शन करता है, पढ़ा लिखा आदमी भी करप्शन करता है, बताओ फिर उस इल्म का क्या फायदा है? तो याद रखें, इल्म का मकसद, बच्चे भी बैठे हैं, हमारे असातिज़ा भी बैठे हैं, इल्म का मकसद डिग्रियां हासिल करना नहीं है, अल्फाज याद करना नहीं है। ये तो बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है, एक तालिब इल्म ने पूरा साल नहीं मेहनत की, आखिरी जो इम्तिहान की रात है उसमें वो 2-3 सवाल अंदाजे के साथ खोल लेता है। अल्लाह का करना होता है कि सुबह वही सवाल आ जाते हैं तो पूरी क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं, समझ कि नहीं? तो ये डिग्रियां तो इस तरह भी हासिल हो जाती हैं। इल्म का असल मकसद है हम अपने अंदर शऊर पैदा करें, किस चीज का? इंसानियत का शऊर पैदा करें, अच्छे और बुरे का शऊर पैदा करें, हया और बेहयाई का शऊर पैदा करें, और मुआशरे में लोगों को पता चले कि इल्म पढ़ने वाले लोग ये होते हैं, ताकि लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इल्म की तरफ क्या करें? रागिब करें। जब इल्म पढ़ने वाले भी वही होंगे तो हमारे वो लोग क्या कहेंगे कि बहुत सारे पढ़ी वदन उन्ना कुछ नहीं कीता तो मेरा बचड़ा तू की कर रहा है, समझेगी? इसलिए हम और लोगों के तालीम में आने का जरिया बने, ना कि लोगों के लिए तालीम के रास्ते हम क्या कर दें भाई? बंद कर दें। अल्लाह साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की है। अल्लाह ताला हमें इनकी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप जहाँ भी तकरीर करते हैं, ये मुआशरे में सुलझाओं के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे अल्लाह साहब हमारे टीचर हैं और बहुत ही अच्छे और मुअज़्ज़ज़ उस्ताद हैं। मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा और आप सब से भी गुजारिश करूँगा कि कल से जमात पंजम के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी नसीब फरमाए। और अब हम मेरे कुछ दोस्तों ने जाना है दूर, तो हम इख्तिताम की तरफ आते हैं। अब मैं वेलकम करता हूं जनाब मोहम्मद पनाह साहब को हमारी इस तकरीर में आने के लिए। तो हमारे स्कूल के बच्चे आपके सामने ड्रामा पेश करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम इस तकरीर का इख्तिताम कर देंगे। और Amo, यस सर, kamu, यस सर, satu, यस सर, satu, यस सर। क्लैपिंग कर दो यार। माइक इस्तेमाल करो। इन्हें लायक बनावना सारे बोटा छोड़े। तो फिकर ना करें, मैं ही लायक बना सदा शखान जितने बड़े सारे को उठा छोड़े थे। वो तो सजा उठे मेरा इंटरव्यू लगाया। मेरा पोतरू में 1069 कितना होता है? 70 ना 69 उस्ताद जी। वाह छोटा वाह, वो आसान है। हम तो मैं दो वाला फाड़ा सुना। दो वाला फाड़ा सही खलो के सुना लो। ये मैं दे ले सुन। उस्ताद जी, एक दूनी दूनी दाल सलूनी, दो दूनी चार, आज रल के खाइए यार।
teman dasar. Talib ilmu English sekian dan Espan lagi semua. S E B T setandu मैंने काले बेल में Wah, curah wah, mulai ke. Mungkin ada 10:30 jam dah nak kerja usah. Iya. Main karena semua. उस्ताद जी ना का नियम दे Kau गाना सुना दे. कोई नियम दे Kau बन्ना टोटा सुना दे. उस्ताद जी हाँ चाचा नूरे सुनाया ये को बंदा शौक दा मुर्गा पकावे ओ हट मुंह तो मिल जावे पिछू साकू नहीं खा जावे अरे मान तक दे जाना कहाँ पड़ती है ये रोशनी है अदब से खड़े हो जाए।